بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 حدیث نمبر 29، جنت کا راستہ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ قلت، قالا فرماتے ہیں، قلتو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، بعمل ایسے عمل کی، یدخلونی لام پر پیش، یہ جزم نہیں پیش، یدخلونی الجنت، وہ مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، وہ مجھے جہنم سے دور کر دے، وہ مجھے جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ ہیں علیہم رضوان۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ ہر وقت کسی ایسے کام کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مشتمل ہوتا، اور ہر وقت آخرت کے بارے میں ان کا گمان ہوتا، ہر وقت آخرت کی تیاری میں ہوتے، ہر وقت یہی خیال، یہی سوچ رہتی کہ جنت و دوزخ، یہ جو دو معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں سوچتے کہ ایسا عمل کیا جائے جو جنت میں داخلے کا سبب ہو، اور ہر ایسے کام سے بچا جائے جو جہنم میں گرنے کا سبب ہو، آگ سے دوری کا سبب ہو، جو عمل ہو اسے یعنی جو جہنم سے نجات کا سبب بنے، ایسا عمل ڈھونڈتے، تلاش کرتے، پوچھتے۔ حالانکہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب عز و جل نے فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب صحابہ سے راضی اور وہ اس سے راضی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا اور نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، نیک کام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہماری حالت کیا ہے؟ لوگ جنت مفت میں حاصل ہو رہی ہے، قرآن مفت میں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ فری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مفت میں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، لیکن سینما ہال میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے پیسے لگتے ہیں، یعنی گناہ کو لوگ پیسوں کے ذریعے خرید رہے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ آج کے لوگوں کی کیسی حالت ہو گئی ہے! تو ڈرنا چاہیے، بس ڈرنا چاہیے۔ اور آگے قال فرمایا، لقد سألت عن عظیم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے بڑی چیز سے متعلق پوچھ لیا ہے، سألت تو نے سوال کیا، عن عظیم بڑی چیز کے بارے میں، یعنی یہ جنت اور جہنم جو ہے نا، یہ بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ جن کا بھی ہوگا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مزے کریں گے، اور جنہیں جہنم میں گرایا جائے گا، ڈالا پھینکا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ہاں، مگر جو ایمان والے ہیں، گناہوں کے سبب دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو ان کی جب سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں نکالا بھی جائے گا، بشرطے کہ جب مرے ہوں تو ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، تب پھر نکالا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ بہت آسان ہے، بے شک یہ آسان ہے اس پر جس پر اللہ آسان فرمائے۔ یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام نیکی کی توفیق مانگتے رہا کریں، یا اللہ نماز کی توفیق دے، یا اللہ مجھے شرم و حیا عطا فرما، یا اللہ میری زبان کو جو ہے وہ اچھی باتوں کی گفتگو کی توفیق عطا فرما، اور ہر بری بات سے میری زبان کو روک لے، ہر گناہ سے میرے وجود کو روک لے، یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور گناہوں سے نجات بخش۔ تو اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، وہ ہمارے قریب ہے، بہت زیادہ قریب، شہرک سے بھی زیادہ قریب، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس پر آسان ہے یہ سب جس کے لیے اللہ آسان فرمائے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر
اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرا، مت ٹھہرا، شریک نہ ٹھہرا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم رکھ، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھ تو، اور وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور تو حج کر۔ یہ سارے فعل مضارع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم قال پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، حمزہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، لا نہیں، ادلو دلہ مطلب رہنمائی، ادلو مطلب میں رہنمائی کروں، کا مطلب تمہاری، الا پر ابواب باب کی جمع ہے خیر بھلائی، کیا میں تمہاری خیر کے دروازے پر بھلائی نہ کروں، رہنمائی نہ کروں، بھلائی کے دروازے پر، بھلائی کے دروازوں پر تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفی الخطیۃ، تطفی الخطیۃ، بے شک اور صدقہ جو ہے کیا کرتا ہے، گناہ کو بجھا دیتا ہے، کما یطفی الماء النار، جیسے کہ بجھا دیتا ہے پانی آگ کو، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل اور مرد کا رات کے نصف حصے میں نماز پڑھنا، یعنی آدھی رات کو مرد کا نماز پڑھنا، جوف سنٹر کو کہتے ہیں، پیٹ کے درمیان کو بھی کہتے ہیں، ہر چیز کے درمیان کو جوف کہتے ہیں، رات کے درمیان میں مرد کا نماز پڑھنا، یہ بھی کیا کرتا ہے، جنت داخلے کا سبب بنتا ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، بجھاتا ہے۔ ثم تلا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون تک یہ سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، یعنی ان کی مثال دی کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم قال پھر فرمایا الا اخبرک براس الامر، امر یعنی دین، براسی بنیاد، کیا میں تجھے خبر دوں دین کی بنیاد کی، وعمودہ اور اس کے ستون کی، وذروۃ صنامہ اور اس کی بلندی کی۔ قلت میں نے عرض کی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قال فرمایا رأس الامر دین کی بنیاد اسلام، وعمودہ الصلاۃ اور اس کا ستون نماز، وذروۃ صنامہ اور اس کی چوٹی اور اس کی بلندی، چوٹی بالائی حصہ جہاد ہے۔ ثم قال پھر فرمایا الا اخبرک کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بملا کا بنیاد کی، ذالک کلہ ان سب کی بنیاد کی خبر نہ دوں تجھے، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ قلت میں نے عرض کی بلا کیوں نہیں، میں نے عرض کی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فآخذ بلسانہ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اپنی زبان کو پکڑا، وقال اور فرمایا کف علیک ھذا، اللہ اللہ اللہ، اسے روک لو، زبان کو روک لو، زبان کو کیا کرو، روک لو۔ فضول باتیں کرنے والے کتنی غیبتیں کر جاتے ہیں، جھگڑے میں زبان چلانے والے کتنی دل آزاریاں کر جاتے ہیں، سودا سلف میں تکرار کرنے والے کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، لینے والا بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے، مجھے اس کا اتنا ریٹ لگ چکا ہے، میں اتنے سے کم نہیں دے سکتا، یہ ہے وہ ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا، خسارہ ہوتا ہے، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان کو روک لو۔ یہ زبان واقعی ایسی چیز ہے جسے سرکار علیہ السلام نے بھی سب کی بنیاد فرمایا، سب کی، ان سب کی بنیاد فرمایا زبان ہے، اسے روک لو، زبان کو روک لو، کہ ایک کلمہ کفر ادا ہو گیا تو بندے کا ایمان بھی ختم، نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت بھی جاتی رہی، سارا کچھ، یعنی زبان کو اگر ایک غیبت کر لی، کسی کی غیبت کی تو کیا ہوا، آپ کی ساری نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو گئی، اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا آپ نے فیل کر ڈالا، عمل کر دیا۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی بکنا، تانے دینا، لوگ تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، عورتیں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، غلط بات ہے، دل آزاریاں کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، دل توڑتے ہیں، بہت غلط بات۔ زبان کی حفاظت کرو، زبان کو روک لو، صرف اچھی بات کہو، زبان کے ذریعے صرف خیر کی بات نکالو۔ کف علیک ھذا، اسے روک لو،
زبان کو روک لو. قلت میں نے عرض کی یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ اس کے ساتھ یہ جو ہم کلام کرتے ہیں اور بے شک کیا اس سے بھی مواخذہ ہوگا، یعنی اے اللہ کے نبی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے زبان کے ذریعے سے تو اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. فقالا ثقلت کا امی کا یا معاذ، ثقلت کا یہ ایک عربی محاورہ ہے، اہل عرب میں یہ مشہور ہے کہ اے معاذ تجھے تیری ماں روئے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ النَّارَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَهَلْ اور کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اور کیا، یعنی ہاں ایسا ہی ہے. فرمایا وَهَلْ اور کیا يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى النَّارِ يَكُبُّ النَّاسَ النَّارَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لوگوں کو چہروں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا. او یا قال فرمایا، یعنی یہاں پر راوی کو شک ہو رہا ہے کہ یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا. او یا قال فرمایا علی مناخرہم الا حسائد السنتہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا نتھنوں کے بل، یا انہیں ناک کے بل، ناک نتھنے یعنی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر پھینکا جائے گا. الا حسائد السنتہم ان کی زبان کی کمائیوں کے بدلے میں، حسائد کمائی، السنتہم ان کی زبانوں، ان کی زبانوں کے بدلے میں، زبانوں کی کمائی کے بدلے میں، زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کے بدلے میں لوگوں کو ان کی زبان کی کھیتی یعنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے عوض بدلے میں لوگوں کو چہروں کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، گرایا جائے گا. یکب الناس، یکب انہیں گرایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کو مکمل دیکھ لیں، سن سمجھ لیں، بات سمجھ میں نہ آئے 030678649192 یہ جو 030678464192 واٹس اپ ہے ہمارا، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. یہ جو تشریح وغیرہ یہ ساری لکھی ہوئی چیک بھی کروایا کریں، کوشش فرمایا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنائے، پسندیدہ بندہ بنائے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. ادھر وہ صحابہ تھے کہ جنہیں اللہ نے بھی فرما دیا میں تم سے راضی ہوں، وہ نیکیاں تلاش کر رہے ہیں، وہ نیکیوں کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے متعلق سوالات پوچھ رہے ہیں. اور ایک آج ہم ہیں کہ بس دنیا کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، مال و دولت کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ موت جو ہے وہ اچانک دنیا سے اٹھا کر قبر میں پہنچا دیتی ہے. موت ضروری نہیں بڑھاپے میں آئے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے کئی جوان چلے گئے ہوں گے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی جا رہے ہیں. تو ہمارا جو آخرت کا ٹھکانہ ہے اس کی تیاری میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. ویڈیو کو لائک بھی فرما دیا کریں اور اسٹوڈنٹس سے، طلباء سے شیئر بھی کیا کریں.